ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری ساؤتھ افریقہ لیکچر ڈیلیور کرنے گئے اور ان کے لیکچر کے دوران دعوت اسلام کے ذریعے 30 افراد نے اسلام قبول کر لیا. جب انہوں نے اتنی حدیثیں سنی کہ ہمارے نبی نے عورت کو اتنی عزت دی ہے کہ کوئی اس کو انگلی بھی نہیں لگا سکتا، وہ عورتیں رو بھی رہی تھیں اور بعد میں وہ مسلمان بھی. سر مجھے بتائیں، آپ پاکستان سے ساؤتھ افریقہ کیا لیکچر دینے گئے تھے؟ یہ کیا سفر ہے؟ تھینک یو ویری مچ. میں ساؤتھ افریقہ پچھلے سال بھی گیا تھا اور اس دفعہ 2024 میں بھی. ایک بہت بڑا مدرسہ ہے جہاں افریقن لوگ پڑھتے ہیں، 20-25 ملکوں کے لوگ عربی میں سب کچھ پڑھتے ہیں. اسلامک آرگنائزیشن آف ساؤدرن افریقہ. وہاں غربت بھی ہے، اگرچہ وہ پریٹوریا میں وہ مدرسہ ہے، کیپٹل میں ہے، لیکن ان کی اسٹینڈرڈ اسٹڈی بہت اچھی. انہوں نے کچھ 9 مسلم لیڈیز جمع کی ہوئی تھی، 200-250 تقریباً 300 کے قریب، جن کو 1 مہینے کا کورس کروایا. اینڈ پہ کلوزنگ سیریمنی میں وہاں کے شیخ عمران ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ لیکچر دیں ان کو اسلام کے بارے میں. انگلش میں تھا. تو وہ جو 300 کے قریب مدرز آئی ہوئی تھی جن کو وہ مسلمان کر چکے تھے، ان کے ساتھ غیر مسلم ان کی رشتہ دار خواتین اور مرد آئے ہوئے تھے. کتنی خواتین تھیں؟ وہ تقریباً 100 سے زیادہ نہیں تھیں اور مرد بھی 20-25 تھے. وہ پیچھے بیٹھ کے وہ پروگرام دیکھ رہے تھے کہ اسلام کیا ہوتا ہے. یہ تو کھانا بھی کھلاتے ہیں، یہ تو پیار سے بلاتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ اپنا وطن چھوڑ دو، اپنا گھر چھوڑ دو، اپنا نام چینج کر لو. میں نے ان کو لیکچر دیا اور ان کو بتایا کہ آپ نے اسلام قبول کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑائی شروع ہو گئی. آپ اپنے گھر میں رہیں، اپنے بچوں میں رہیں، حجاب کریں، فیس اگر نہیں ڈانپ سکتے تو سر تو ڈانپیں، اور جتنا دین آپ کو سکھایا جا رہا ہے اتنے پہ عمل کریں، منیمم لیول پہ چلیں. اور آپ اسپیشل لیڈی ہو چکی ہیں کیونکہ آپ ایک بندے تک لمیٹڈ ہو گئی ہیں، آپ اسلام میں ہیں. اب آپ کسی کی کوئی متاع نہیں، آپ صرف میاں بیوی کے تعلق تک ہیں، کیونکہ وہاں یہ مسائل ہیں. ان کو سمجھایا. جو ہی لیکچر ختم ہوا تو ماشاءاللہ 30 لوگ کھڑے ہو گئے، 29 لیڈیز اور ایک بندہ جارج اس کا نام تھا. میں نے کہا مسٹر جارج یو نیڈ ناٹ ٹو چینج یور نیم، یو آر جارج، یو آر عبداللہ، نو پرابلم. تو بڑا خوش ہوا، لوگ رو بھی رہے تھے. تو ہم بھی الحمدللہ اللہ نے ہمیں بھی توفیق دی. پھر کلمہ پڑھایا ان کو اور بڑا بیسک آسان طریقے سے ان کو سکھایا کہ اب آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، جسٹ آپ نے آہستہ آہستہ دین سیکھنا ہے. اور سب سے پہلا کام نماز پڑھی. ان کے پاس بچے بھی تھے. مجھے خوشی یہ ہے کہ صرف 30 نہیں ہے، وہ 30 فیملیز مسلمان ہوں. مجھے بتائیں، آپ کے لیکچر میں ایسی کون سی بات تھی جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے؟ جی میرے لیکچر میں ایک بڑی خاص بات تھی اور وہ ہے اللہ کی توفیق. تو ان کو جو میں نے بیسک بتایا، ان کو یہ کہا کہ عورت کی عزت اسلام میں کتنی زیادہ ہے. جب انہوں نے اتنی حدیثیں سنی کہ ہمارے نبی نے عورت کو اتنی عزت دی ہے کہ کوئی اس کو انگلی بھی نہیں لگا سکتا، اپنے ساتھ لے جانا تو دور کی بات، کیونکہ وہاں یہ ماحول ہے تو کوئی اس کو چھین نہیں سکتا، کوئی اس سے زیادتی نہیں کر سکتا، اس کو برا لفظ نہیں بول سکتا. اتنی اس عورت کی شان بیان کی کہ وہ عورتیں رو بھی رہی تھیں اور بعد میں وہ مسلمان بھی. مجھے بتائیں، جب 30 لوگوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے کیا جذبات تھے، کیا کہنا تھا؟ آپ کو پتا جب بھی کوئی کلمہ پڑھتا ہے نا، آپ نے ذاکر نائک صاحب کو بھی دیکھا ہوگا، تو کلمہ پڑھ کے وہ بندہ روتا ہے. اصل میں وہ ایک ظلمت اور اندھیرے سے نکل کے روشنی کی طرف آ جاتا ہے. انسان جب گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکلے، اس کو راستہ ملے تو خوشی کے آنسو آتے ہیں. وہ خوشی کے آنسو دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. تو اس طرح وہ خواتین بھی آپ دیدہ تھی اور ہمارا بھی یہی حال تھا. اور وہ اس کے بعد پھر ان کو کھانا پیش کیا گیا، ان کو چیزیں دی گئیں اور لائن بنا کر انہوں نے چیزیں لیں. پھر وہ اپنے اپنے گھروں کی طرف، گاؤں کی طرف سر پہ چیزیں اٹھا کے بچوں کو اٹھا کے چل پڑے. اور وہ لوگ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا، کیونکہ وہاں اتنے لوگ اکٹھے کبھی مسلمان نہیں ہوتے، اس لیے یہ اسپیشل ایونٹ ہوا ہے. آپ ایک اچھے لیکچرار بھی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہمارے اس انٹرویو کے ذریعے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے جو دائرہ اسلام میں آنا چاہتے ہیں؟ بھائی سب سے پہلے تو اپنے قرآن کے پہلے صفحے پہ جو لکھا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ مومن تو وہ ہے جو اپنے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرے. جب تک ہمارا پورشن ان غیر مسلموں اور نان مسلم اور نئے مسلم لوگوں کے لیے نہیں ہے نا، تب تک ہمارا یہ کام نہیں چلے گا. ہمیں ذرا ان کے اوپر خرچ کرنا چاہیے. اچھا، جتنی مسجدیں ہیں پاکستان میں، جتنے مدارس، 40 لاکھ طلبہ مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ان میں سے 1% اگر ہم نیو مسلم کے لیے رکھیں، اس کے لیے کرسچنز اور ادر جو نان مسلم ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی بندہ مسلمان ہو گیا تو یار یہ اس پہ خرچ کرتے ہیں. ساؤتھ افریقہ کی حکومت کی میں یہ تعریف کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی مسلمان ہو جائے وہ اس کو کچھ نہیں کہتے. ایون کہ وہاں 3% مسلم ہیں اونلی، لیکن آزاد ہیں. لوڈیم میں، پریٹوریا میں، جوہانسبرگ میں میں نے ایسی ایسی خوبصورت مسجدیں دیکھی کہ آپ کی سوچ ہے. میں نے وہاں خطبہ بھی دیا انگلش میں، عربی میں. تو وہاں آزادی ہے دین کی، گورنمنٹ انٹرفیئر نہیں کرتی. گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ ہمارے لوگوں کو مسلمان کر کے الٹا ان کو کھانا دیتے تو ہمارے پہ لوڈ کم ہوتا ہے. یہ کام پاکستانی گورنمنٹ کا تھا. یہاں کوئی مسلمان ہونا چاہے تو اس کے اتنے لمبے لمبے پرچے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ فیل کرو، یہ پریشر تو نہیں آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. بھائی اسلام قبول کرنا کوئی طوفان نہیں ہے، بلکہ ایک پیسفل ایکٹیویٹی ہے. اور اس کو ہم نے کچھ بھی نہیں کہنا ہوتا کہ تم یہ اس کے بعد کسی کے خلاف کچھ کرو. جسٹ آپ آرام سے رہیں
اور مسلمانوں کا کام اس کو گھر بھی دیں، کھانا بھی دیں، اس کے رشتے کا، اس کی ایجوکیشن کا، اس کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کریں، اس کی میڈیسن کا.